بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہمارا انتہائی اہم موضوع ہے۔ اس کو ضرور سننا ہے اور دوسروں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ موضوع کیا ہے؟ منفی سوچ کے نقصانات اور اس سے بچنے کا طریقہ، اور آخر میں اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ بتاؤں گا جس کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو منفی سوچوں سے بچائے گا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ انسان کا سوچ انسان کے سارے جسم پر حکومت کرتا ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو آپ کا سارا جسم ٹھیک چلے گا۔ اگر آپ کا سوچ غلط ہے تو سارا باڈی آپ کا غلط چلے گا۔ یہ بات یاد رکھنا۔ انسان کی زندگی تب بدلے گی جب سوچ بدلے گا۔ اب یہ بات سنو کہ سب سے پہلے ہم نے یہ بات رکھی تھی کہ اس کے نقصانات کیا ہے۔ آپ کے زندگی پر منفی سوچوں کا نقصانات کیا ہے؟ تو نمبر ایک یہ بات یاد رکھنا کہ منفی سوچ کا مثال غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتا ہے۔ ہر کوئی آپ کو ٹیڑھا نظر آئے گا۔ اندھیرے کی سب سے بھیانک قسم منفی سوچ ہوتی ہے۔ آپ جب اکیلے ہوتے ہیں اور منفی سوچ آپ اس میں مشغول ہے تو یہ بات یاد رکھنا آپ اپنے جسم کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ شیاطین اس شخص کو آسانی کے ساتھ کنٹرول کرتا ہے اور اس کے ذہن مختلف الجھنوں کا شکار ہوتا ہے۔ ڈپریشن اور ٹینشن میں مبتلا ہو کر زندگی گزارے گا اور آخرکار زیادہ سوچوں سے تنگ آ کر یہ انسان اپنے زندگی کا خاتمہ خود کرے گا۔ یہ ہے منفی سوچوں کے نقصانات۔ ہر وقت جھگڑنا، اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہے گا۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو طریقہ میں بتاؤں گا اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کا منفی سوچ ختم ہو جائے گا اور مثبت سوچ کی طرف آپ جائیں گے اور آپ کا زندگی ایک مقصد والا زندگی بن جائے گا۔ آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے۔ سکول میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں، جس چیز میں آپ بھی محنت کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ وجود دے گا اور آپ ایک کامیاب شخص انشاءاللہ بن جائیں گے۔ نمبر ایک بچنے کا طریقہ یہ ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، مطلب فحش گوئی کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بالکل مت بیٹھنا۔ ان کو اپنے دوستی سے ڈیلیٹ کرو۔ دوست اگر رکھنا ہے تو دیندار ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال ہمارے جسم، ہمارے سوچ، اس پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت اور نماز کی پابندی ضرور کرنا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی منفی سوچ کو ختم کرے گا۔ نظروں کی حفاظت ضرور کرنا، فضول اور گندی باتوں سے مکمل اجتناب کرنا۔ جب بھی منفی سوچ آ جائے تو جلدی کوئی نیا کام شروع کرو۔ ہر وقت اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں مصروف رکھنا۔ اگر بالکل فارغ ہو تو ورزش شروع کرو، دوڑ لگانا، اپنے سوچ کو ختم کرنا۔ ہر وقت باوضو رہنا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ وضو میں رہیں گے انشاءاللہ شیاطین آپ سے دور رہیں گے اور آپ کو منفی سوچوں میں نہیں پڑنا پڑے گا۔ مراقبہ شروع کرو۔ مراقبہ کیا ہے؟ اپنے سر کو نیچے کرو اور اللہ کی شکر، روزانہ کی بنیاد پر اللہ کی شکر ادا کرتے رہو کہ اللہ تو نے مجھے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا۔ بڑے لوگوں کو مت دیکھنا۔ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتی دی ہے اس کا قدر کم ہو جائے گا۔ تو مراقبہ شروع کرو۔ مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لینا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اپنے دل کی طرف توجہ کرو اور اپنے دماغ کو یہ بولو کہ تمہارا دل اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اب یہ سنو، آپ نے پڑھنا نہیں ہے کوئی بھی۔ اتباع سنت کے مطابق اگر کوئی بزرگ ہے ان سے بیعت کر لو۔ حرام کمائی اور حرام مال سے بالکل اجتناب کرنا۔ وظیفہ آخر میں بتاتا ہوں، وظیفہ آسان ہے۔ اس کی بدولت الحمدللہ ہم کو بھی منفی سوچوں سے نجات ملی ہے۔ 1111 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، باوضو، یقین کے ساتھ، پابندی کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم
ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. 1111 مرتبہ اس میں ناغہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 500 مرتبہ لا حول پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. جس طرح پڑھتا ہے، جس طرح پڑھنا چاہیے آپ کے کان سنیں. ایسا وظیفہ پڑھنا چاہیے کہ کم از کم آپ کے کان سنیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. انشاءاللہ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے زندگی بدل جائے گی، اور دنیا اور آخرت میں آپ ایک کامیاب شخص بن جائیں گے اور ہمیشہ خوش رہیں گے. انشاءاللہ ہمارے لیے دعائیں بھی کریں گے.